يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا هذا عيدنا. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، واجب الاحترام ساتھیوں، آج یکم شوال ہے. آج کا دن یوم الفطر کا دن ہے. آج کا دن اللہ سے انعام لینے کا دن ہے. آج کا دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. یاد رکھیں، دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ہر قوم، ہر مذہب، ان کی تہوار کے دن، ان کی خوشی کے دن مقرر ہیں. شریعت محمدیہ کے اندر بھی تہوار کے دن، خوشی کے دن مقرر ہے. اور وہ کون سے دن ہیں جن میں ہمیں شرعی اعتبار سے خوشی منانے کا حکم دیا گیا؟ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ دو دن ہیں. ایک میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ آپ خوشی منائیں. ان دو عیدوں کے علاوہ خوشی منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ میں خوشی منانا یہ ثواب ہے. کیوں؟ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ آپ کھانے سے، آپ پینے سے، آپ خواہشات سے رک جائیں. ہم کھانے سے، پینے سے اور خواہشات سے رک گئے. کیوں؟ اللہ کا حکم تھا. اب عید والے دن اللہ کا حکم ہے کہ تم کھاؤ پیو. تو اب ہم اس حکم کو پورا کرنے نکلے ہیں. پہلے حکم تھا کھانا نہ کھائیں. اب اللہ کا حکم ہے کہ جب عید کا دن ہے تو اس عید والے دن کوئی چیز کھا کے. اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر آتے تھے. 5 عدد یا 7 کھجوریں، اور اسی طرح کبھی 9 کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر آتے تھے، تاک عدد کی رعایت رکھتے ہوئے. 5 کھجوریں، 7 کھجوریں یا 9 کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے آتے تھے. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے عید الفطر والے دن. اگر کسی کے پاس کھجوریں میسر نہیں ہیں پھر کوئی میٹھی چیز کھا کے آ جائے. اگر گھر کے اندر میٹھی چیز ابھی نہیں پکی، کوئی بھی چیز گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ چیز کھا کر عید کی طرف آ جائے. تو میرے دوستو، اس عید والے دن فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے
حکم ہوتا ہے کہ آپ ہر شہر کے اندر داخل ہوں، راستے پہ کھڑے ہو جائیں، گلیوں کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ جب میرے بندے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، آپ ان کا استقبال کریں۔ فرشتے استقبال کے لیے راستے کے اندر، گلیوں کے اندر، جس راستے سے بندوں نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے گزرنا ہوتا ہے، اس راستے پہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم اللہ کے دربار کی طرف جاؤ، اللہ کی رحمت کی طرف جاؤ۔ آج عید والے دن اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے روزے رکھے ہیں۔ پہلے میرا حکم تھا کہ آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو میرے بندے کھانے پینے اور خواہشات سے رک گئے۔ اب میرا حکم ہے آپ کھاؤ، عید کی نماز پڑھو، میرا شکر ادا کرو۔ میرے بندے میری آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں کو کہتے ہیں جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، تو مزدور کو مزدوری کتنی ملنی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی عزت کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی۔ جب یہ بندے عید کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تم اس حالت کے اندر گھر واپس لوٹ جاؤ کہ تم بخشے بخشائے ہو۔ تو میرے دوستو، اصل عید تو ان لوگوں کی عید ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جنہوں نے رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو اصل خوشی ان لوگوں کی خوشی ہے، اصل عید ان کے لیے عید ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جنہوں نے رمضان المبارک کا ادب و احترام نہیں کیا، انہوں نے رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھے، اس کی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اور وہ آدمی نئے کپڑے تو پہن لے گا، اچھے اچھے کھانے تو کھا لے گا، لیکن اس کی خوشی کیا خوشی ہوگی؟ در حقیقت خوشی تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہا۔ جو رمضان المبارک کا حق تھا، اس نے اس رمضان المبارک کے حق کو ادا کیا، تو اصل خوشی تو ان کی خوشی ہے۔ یاد رکھنا، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت کے اندر اور ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے
رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور قرآن کو سنا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث یہ ہے، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جو آدمی لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا، کچھ وقت کے لیے جاگتا رہا، یا جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ تینوں فضیلتیں حاصل ہو گئیں، جن کو یہ تینوں باتیں حاصل ہو گئیں، جس نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور رات کو تراویح کے اندر قرآن پاک کو بھی سنا، تراویح کی نماز بھی پڑھی، اور اسی طرح لیلۃ القدر کے اندر بھی قیام کیا۔ جو تاج راتیں ہیں، آخری عشرہ کی تاج راتیں ہیں، اس میں قیام کیا، تو اس آدمی کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس آدمی کو یہ تینوں فضیلتیں حاصل ہو گئی کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ عید کی نماز ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ در حقیقت ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آج کا دن شکر کا دن ہے۔ شکر ہم نے کس بات کا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس بات کا آج ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس بات کا بھی ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر ہم نے قیام کیا، ہم تھوڑا بہت جاگے اللہ کی توفیق کے ساتھ، تو اس بات کا بھی آج ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ میرا کیا کرتا ہے، میری نعمت پر میرا شکر کرتا ہے، میں اللہ ضرور بضرور اس آدمی کی نعمتوں کے اندر میں اضافہ فرما دوں گا۔ تو جو آدمی شکر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، جو آدمی میری نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جب انسان پہ مصیبت آئے تو مصیبت پہ صبر کرے، جب انسان کو خوشی مل جائے، انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے، اس نعمت پر فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب انسان پہ مصیبت آتی ہے، شیطان انسان کو اللہ سے نا امید کر دیتا ہے، شیطان انسان کو اللہ سے نا امید کر دیتا ہے، انسان صبر کے بجائے بے صبرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، اور اسی طرح جب انسان کو کوئی خوشی مل جاتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا، شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ تو میرے دوستو، جب خوشی مل جائے، اللہ کی نعمت مل جائے، تو فوراً اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے نعمت دے دی، ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے ہمیں آنکھ دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کان دیے، یہ اللہ کی
नेमत है, और इसी तरह अल्लाह ने हाथ दिए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें पाँव दिए, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछें जिनको अल्लाह ने कान नहीं दिए, उन लोगों से पूछें जिनको अल्लाह ने आंख नहीं दी, उन लोगों से फिर अल्लाह की इस नेमत की हमें कदर का एहसास होगा। अल्लाह की नेमत की कदर ये है कि हम क्या करें कि ये आंख का गलत इस्तेमाल ना करें, हमारी नजर गलत जगह पर गलत चीज को ना देखे, ये अल्लाह की नेमत की कदर है। और इसी तरह हमारी जबान गलत इस्तेमाल ना हो, ये अल्लाह की नेमत की कदर है। और हमारा हाथ गलत जगह पे ना उठे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत की हमने कदर की है। हमारा पाँव गलत जगह की तरफ ना उठे, ये अल्लाह की नेमत की कदर है। और हमारे कान गलत चीज को ना सुने, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत की कदर है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे, मैं आपकी नेमतों के अंदर और इजाफा कर दूंगा, मैं आपकी खुशी के अंदर और इजाफा कर दूंगा। वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर आपने मेरी नेमतों की नाकदरी की तो फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तो मेरे दोस्तों, क्या करना, आज का दिन क्या है, शुक्र का दिन है। हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं मस्जिद नबी के अंदर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, ऐ माज, अल्लाह की कसम, ऐ माज, मुझ मोहम्मद को आपसे मोहब्बत है। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा कहा, ऐ माज, अल्लाह की कसम, मुझ मोहम्मद को आपसे मोहब्बत है। और तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये पढ़ा करें। ऐ अल्लाह तो मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे इबादत की, ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक दे अपने जिक्र करने की, या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे अपना शुक्र अदा करने की, तू मुझे तौफीक दे अपना शुक्र अदा करने की। तो किस बात की तलकीन की कि जब अल्लाह की तरफ से कोई खुशी मिल जाए, जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिल जाए, कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या अदा करें, शुक्र अदा करें। दीन के मामले में अपने से ऊपर के आदमी को देखो, जो नेक आदमी है। दुनिया के मामले में के अंदर अपने से नीचे आदमी को देखो, ताकि आपकी जबान पे नाशुक्री के अल्फाज ना है। आपके पास अगर मोटरसाइकिल है, तो आप जब देखेंगे मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, दूसरे के पास साइकिल है, या वो पैदल चल के आता है, तो फिर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। तो क्या देखना है, दुनिया में अपने से नीचे आदमी को देखना है। शेख सादी रहमहुल्लाह एक मर्तबा जा रहे, पाँव के अंदर एक जूता है, एक नहीं है। दिल के अंदर ख्याल आया, ऐ सादी तेरे पाँव के अंदर एक जूता है, दूसरा जूता नहीं है। जा रहे हैं, रास्ते के अंदर क्या देखते हैं कि एक आदमी आ रहा था, उसके पाँव के अंदर दोनों जूते नहीं थे। तो शेख सादी कहते हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे पाँव के अंदर एक जूता तो है, और वो आदमी जो जा रहा है उसके पाँव के अंदर दोनों जूते नहीं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और दीन के अंदर मैंने क्या कहा, अपने से जो ऊपर का आदमी है, जो नेक आदमी, उसको देखो, ताकि हमें भी नेकी की तौफीक मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राइल अमीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की, ऐ मोहम्मद, अगर आप चाहें कि ओद के पहाड़ को सोने का बना दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं, मेरा जी चाहता है कि मैं एक दिन भूखा रहूं, तेरे से मांगूं, और एक दिन मैं पेट भर कर खाऊं और मैं तेरा शुक्र अदा करूं। कभी अगर कमी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम अल्लाह से मांगे। कमी क्यों आती है? जब हम अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये बंदा मेरे से मांगे, बंदा मेरे से मांगे। जब अल्लाह की तरफ से फरावानी हो जाए, फिर हम अल्लाह ताला का इस बात पे क्या करें, शुक्र अदा करें।